یہ ندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ندا آئی، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ ملائکہ کا خطاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول ناد علی، علی علیہ السلام کو پکاریے، یہ بہت سخت مشکل مقام ہے، ناد علی، علی علیہ السلام کو پکاریے۔ مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ دوست ناد علی پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی روایات میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، آپ اپنے علماء سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جیسا کہ یہ بدر میں ناد علی ظاہر ہوئی، رسول اللہ نے بھی پڑھی، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے بھی پڑھی، تو اس کے معجزات بھی ہم بہت سی دم کرتے ہیں بچوں کو تو بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مصائب میں ہم ناد علی پڑھتے ہیں تو مصائب حل ہوتے ہیں۔ تو برائے کرم اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہ ناد علی کے بارے میں جو چیزیں آج کل بیان کی جاتی ہیں، یہ پڑھنے لکھنے میں آتی ہیں، یہ درست ہیں یا نہیں؟ بالکل یہ بات صحیح انہوں نے کہی کہ ناد علی جس طرح شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے مولانا رضا خان بریلوی نے بھی اس کی بڑی خوبیاں بیان کی ہے، لکھا کہ اس طرح ہے، مگر جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے نا، یہ باتیں بے ثبوت ہیں، کوئی نہ بدر میں ایسا کہا گیا، نہ حضور نے آواز دی، کوئی شاید یہ روایتیں شیعوں کی ہیں، سنیوں کے سب بناوٹی من گھڑت باتیں ہیں، کوئی ناد علی نہیں سکھایا گیا، ناد علی مدر رضا والغرائب جو ہے نا بالکل جعلی بات۔ الانتباہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایسی شخصیت کہ جن کو مخالفین بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے لکھا، اور یہ جواہر خمسہ میں ہے، وَأَيْضًا کہتے ہیں ناد علیہ۔ یہ ہمارے عام عوام کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ناد یہ امر کا صیغہ ہے، نہ کہ یہ کسی باجے کا نام ہے۔ ناد، نادا یا یناد یو، اس سے امر، بلاتو، یہ معنی ہے ناد، ندا کر، کس کی؟ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اے بندے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے۔ کون علی؟ مظہر العجائب، جو کہ عجیب و غریب مدد کے مظہر ہیں۔ تجد ہو اون اللہ کا فن نوائب، ناد امر ہے اور آگے اس کے جواب میں تجد، یہ بھی مجزوم ہے، تو آواز دے ان کو، تجد ہو اون اللہ، تم ان کو مددگار پالو گے، تجد ہو اون اللہ کا فن نوائب، نوائب نائبہ کی جمع ہے، اور یہ ایمرجنسی حالات، مصیبتیں، ناگہانی جو بھی ہو وہ سب نوائب ہیں، کہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے تو پالے گا ان کو کہ وہ مصیبتوں میں تمہاری مدد کریں گے۔ یہ اس دعا کے معنی ہے، کل ہم و غم سینجلی، ہر ہم، ہر غم، ہر فکر، ہر اندیشہ کیا ہوگا؟ سینجلی، تھوڑی دیر کے بعد ہی ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی، تین بار یا علی، ان اس وظیفے کا حصہ ہے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے، دعا کے اندر وہ پڑھ رہا ہے کہ ہر غم، ہر اندیشہ دور ہو جائے گا، نہیں رہ سکتا غم، کیوں؟ بے ولایتے کا یا علی یا علی یا علی، آپ کی ولایت کی وجہ سے، یعنی آپ کی نصرت، تائید، مدد اور حمایت کی وجہ سے کہ آپ مومنین کے ولی ہیں، مولا ہیں، تو اس بنیاد پر میرا غم کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ ناد علیہ دعا ہے، ناد علیہ وظیفہ ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے اعتقاد اہل سنت کا چاہیے، یعنی جو وہابیزم ہے ان کے نظریے کے مطابق تو یہ جملے پڑھنے سے جو سوا دو لائنیں بنتی ہیں، لیکن ان کے عقیدے پر بندہ 10 بار مشرک ہو جاتا ہے یہ پڑھنے سے۔ اور وظیفہ بتایا کس نے ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بتایا کہ یہ بڑا فیض والا وظیفہ ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، اس کے بڑے اثرات ہیں، یعنی اگر نسبت کے ساتھ شرائط کے مطابق کوئی پڑھتا ہے تو یہ ہے پتھر پگھلا دینے والا وہ وظیفہ۔ بالکل جعلی ہے۔ ناد علی مدر العجائب تجد ہو اون اللہ کا فن نوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک، چونکہ جو سند میں وہ لفظ نہیں ہے میں نے اس لیے وہ نہیں پڑھا ہے، و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وظائف میں سے جواہر خمسہ میں صفحہ 111 پر لکھا ہے کہ ان کے وظائف میں سے یہ ہے، اور یہ کلام بھی 1100 سے زائد اولیاء کرام کے وظائف میں، اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں بالخصوص ہمارے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جو متعلقین ہیں، ان میں سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے 16 فائدے اور بعد میں 14 فوائد اس کے لکھے ہیں۔ بالکل جعلی ہے۔ فائدے کوکم نانی اکاڑوی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے تو انہوں نے بخاری مسلم کی کون سی حدیث کا نمبر بتایا ناد علی کا؟ یا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو ناد علی کی؟ نہیں، ناد علی کی کسی ایک لائن کا انہوں نے نہیں بولا۔ کوکم نانی صاحب نے جب لقمہ دیا انہوں نے کہا نہیں، کہتے ہیں یہ سند میں یہ الفاظ نہیں، اس لیے میں نہیں بولے، ورنہ نہیں وہ سند کون سی؟ شاہ ولی اللہ دہلوی؟ وہ نہیں بتائی انہوں نے۔ تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز، بے سند ہے، لاوارث قسم کی ایک روایت ہے، اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھ سے سوال کریں قرآن و حدیث میں ہے، میں کہتا ہوں بالکل جھوٹ بولا ہے، کوئی نہیں ہے۔
باقی رات شاہ ولی اللہ دہلوی پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ریکارڈڈ ہے. وہ تو محدث تھے. جی میں سن رہا ہوں نا, محدث بعد میں بنے, وہ ہم بھی بریلویوں کے محدث رہے ہیں. دعوت اسلامی میں 10 سال میں بھی پگڑی باندھتا رہا ہوں, اس زمانے میں بھی میں محدث تھا. اب میں جو وہ مسلمانوں کا محدث ہوں. مسئلہ ہے ان کی زندگی میں بھی پیریڈ ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں مختلف پیریڈز آئے ہیں جس میں انہوں نے لرن کیا. اینڈ پہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آئے ہیں اور حسین علیہ السلام نے ان کو ایک قلم دیا ہے. تو ان کا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ مطلب سمجھا وہ دین کے لیے, اس میں تو انہوں نے اپنی ساری پرانی باتوں سے رجوع کیا ہے. مزاروں کو کنڈیم کیا ہے, قبروں سے مانگنے کو کنڈیم کیا ہے. تقلید کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امت کی بڑی گمراہیوں میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے. پہلے وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے, قبر پرستی کرتے تھے, سب کچھ تھا. ان کی زندگی میں فیضز آئی ہیں. اگر اس زمانے میں انہوں نے نادی علیہ کہا ہے تو ہم بھی نماز غوثیہ پڑھتے ہیں کسی زمانے میں, اس سے کا فرق پڑتا ہے. اب ہم توبہ کر چکے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہ ولی اللہ دہلوی کی زندگی کی وہ آخری کتاب دکھائیں, پھر ہم شاہ ولی اللہ پہ ہم سے فتویٰ لیں. آپ پھر بھی ہم مانیں گے کوئی نہیں, شاہ ولی اللہ کوئی پیغمبر صحابی نہیں ہے, پھر اسی شاہ ولی اللہ تو فتویٰ لاؤں گے. ٹھیک ہے, نہیں کہ مان لیں گے. ہمیں منوانا ہے تو کتاب و سنت سے دلائل دیں. بلکہ کوکب نورانی صاحب نے اس پہ ایک اور بڑی سخت بات کہہ دی. انہوں نے کہا جی دیکھیں حضرت علی کی محبت تو ایمان کی نشانی ہے. بے شک. انہوں نے کہا جی ہمارے اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں. جو تو کہتے ہیں حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں, وہ ناد علی پڑھیں گے. کہتے ہیں جو منافق ہے نا ان کو ہم نے ویسے پڑھنے دینی. بالکل ٹھیک ہے. عام سطح پہ تھوڑا آتے ہیں ذرا. اب آپ نے ناد علی کی بات کی ہے, تو یہ بتائیے کوکب صاحب ناد علی پڑھنی چاہیے؟ اگر بندہ مومن ہے اور مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مولا علی کو ولی مانے, تو اس کے لیے ناد علی تحفہ ہے. اور اگر وہ مولا علی کو ولی نہیں مانتا تو اپنا ایمان ثابت کرے, اس کو ہم ناد علی پڑھنے بھی نہیں دیں گے. بڑا اچھا جواب ہے جی. اس پہ شیعہ بھی بڑا. اوہو جناب, بالکل جناب, میں اس کی پکی میرے پیارے کوکب نورانی صاحب, اس کا جواب ہم سے لیں کہ جو حضرت عیسیٰ سے محبت رکھیں گے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے, جو حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھیں گے وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے. عیسائی تو یہی کہیں گے. اور اگلی فقیر نصیریہ جو ہیں شام کے اندر, وہ حضرت علی کو رب مانتے ہیں. بالکل. تو وہ حضرت علی کی نفرت میں مانا ہے یا محبت میں؟ تو کوکب نورانی صاحب آپ رب کا عقیدہ رکھیں حضرت علی کے لیے, تاکہ آپ پہ ہم آپ کی تکفیر کریں. تو محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلوب کرنا شروع کر دیں. 2 روایتیں ہیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں مولا علی علیہ السلام سے خود, کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. اور میری وجہ سے 2 فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. تو کوکب نورانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو محبت میں غلوب کر کے جانے والے ہیں یہ کون ہے؟ وہ تو اس کو روافظ پہ فٹ کر دیں گے. نہیں تو وہ آپ کو ناد علی اور آپ کا کامن ہے نا, آپ فٹ کریں اپنے اوپر. ناد علی تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں نا. مولا علی علیہ السلام نے کہیں تعلیم فرمایا, نبی علیہ السلام نے کہیں پہ تعلیم فرمایا. آپ نے تو کہا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہی ہے جو اللہ کو پکارے. اور یہ مولا مولا بار بار آ رہا ہے, ہوتا ہے کسی ٹیڈ پیڑ ہو جائے, حدیث متواتر ہے, من کنت مولاه فهذا علی مولاه. جس کا مولا میں اس کا مولا علی, یعنی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی.